دوستوں، آج کے اس ویلاگ میں ہم ان سوالات اور اعتراضات کا جواب دیں گے جو ہندوستان کے ایکس مسلمز اٹھاتے ہیں مسلمانوں پر اور قرآن پر۔ ان سوالوں یا اعتراضات میں سب سے اہم اعتراض یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو خدا ہے وہ کافروں سے نفرت کرتا ہے اور وہ کافروں کو انسان ہی نہیں سمجھتا اور حکم دیتا ہے ان کو قتل کرنے کا۔ کافر بھی تو خدا کے ہی بنائے ہوئے ہیں، تو یہ خدا انسانوں کا بنایا ہوا ہے، مسلمانوں کا بنایا ہوا ہے، اصل خدا نہیں ہو سکتا۔ یہاں سب سے بڑی جو غلط فہمی ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر نان مسلم کو اللہ تعالیٰ کافر کی کیٹیگری میں لے کے قتل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ کو دیکھنا ہوگا اللہ قرآن میں کن کو کافر کہتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جو لوگ کتاب خداوندی کے مطابق حکومت قائم نہیں کرتے انہی کو کافر کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہ ظالم حکمران جو خدا کے دیے ہوئے مستقل اقدار اور اصول کو پیچھے ڈال کر اپنی خواہشات، جذبات اور مفادات کے اصولوں کے تحت حکمرانی کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہاں کی رہنے والی جو رعایا ہوتی ہے وہ غلامی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوتی ہے۔ اس رعایا کا مذہب کیا ہے، اس سے قرآن کو کوئی دلچسپی نہیں، کیونکہ بحیثیت انسان وہ ساری رعایا عزت و تکریم کے قابل ہے، اور خدا کا اصول ہے کہ حق حکومت صرف اور صرف خدا کو حاصل ہے۔ وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ وہ آگے کہتا ہے کہ کسی بھی انسان کو یہ حق حاصل ہی نہیں، چاہے اس کو نبوت بھی مل جائے، اقتدار مل جائے، نبوت مل جائے، اور وہ لوگوں سے کہے کہ تم خدا کو چھوڑ کے میرے احکام کی تعمیل کرو۔ اور آگے بڑھیے، اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہاں کے بسنے والے رعایا کا جو بھی مذہب ہے ان کی مذہب کی عبادت گاہوں کی حفاظت کرنا اس ریاست، اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اگر اللہ ایسا انتظام نہ کرے کہ بعض لوگوں کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ظلم سے باز رکھا جاتا تو یقیناً راہبوں کی خانقاہیں، عیسائیوں کے گرجے، یہودیوں کی عبادت گاہیں اور مسلمانوں کی مساجد جن میں کثرت سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے یہ منہدم، یہ ختم کر دی جاتی۔ اس مقصد کے لیے اللہ ایسی جماعت کو تیار کرتا ہے جو سینہ سپر ہو کر تمام اہل مذاہب کی پرستش گاہوں کی حفاظت کریں، اور جو جماعت اس طرح اللہ کی مدد کرتی ہے اللہ کا قانون اس کی ضرور مدد کرتا ہے۔ اللہ کا قانون بڑی قوتوں اور غلبے کا مالک ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ قرآن تو آپ کی عبادت گاہوں کی حفاظت کی ذمہ داری لے رہا ہے، اور آپ اسی پہ الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ غیر مسلموں کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ کا ایک دوسرا اعتراض اسلام پر کہ اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا ہے۔ یہ نظریہ بھی اسی بنا پر ہے کہ آپ اسلام کو مذہب کی رو پہ تولتے ہیں۔ میں نے پچھلے ویلاگ میں ایپیسوڈ 1 میں ہی بتایا تھا کہ اسلام مذہب نہیں، دین ہے۔ دین یعنی کہ ملک کو چلانے کا نظام۔ دوسرے لفظوں میں دین ایک علم ہوتا ہے، اور علم عقل و شعور کے لیے آتا ہے۔ کسی کو ڈنڈے مار کر آپ علم ٹرانسفر نہیں کر سکتے۔ علم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سامنے والا اپنی پوری جستجو کے ساتھ، عقل و فکر کے ساتھ اس علم حاصل کرنے کی تمنا اپنے دل میں رکھتا ہو۔ چونکہ آپ اسلام کو بھی مذہب کے ترازو میں ہی تولتے ہیں، اس لیے مذہب کی دنیا میں تو عقل کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ وہاں ایمان آنکھیں بند کر کے مان لینے کا نام ہوتا ہے۔ مذہب کی دنیا میں عقل اور ایمان دو اپوزٹ چیزیں ہوتی ہیں جو یکجا نہیں ہو سکتی۔ مذہب چاہے کوئی بھی ہو، وہاں انسانوں کے ذہن سے تراشا ہوا آپ کو ایک خدا ملے گا، چاہے فزیکل آبجیکٹ ہو یا نان فزیکل آبجیکٹ ہو، اور اس خدا کو خوش کرنے اور اسے غصے سے بچنے کے لیے پرستش کی کچھ رسومات ہوں گی۔ ان رسومات کا نتیجہ آپ کی دنیا پر کچھ بھی نہیں پڑے گا، اس کا سارا نتیجہ یہ ہوگا کہ آخرت میں آپ جہنم سے بچ جائیں گے۔ یہ ہے پورا مذہب کا منتہا۔ قرآن کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا، اسلام دین ہے، مذہب نہیں ہے۔ دین معنی ہوتا ہے ریاست کو چلانے کا نظام، اور یہ نظام باقاعدہ ایک علم ہے، اور علم کا تعلق عقل و شعور سے ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن نے انسانی عقل کو بہت بڑا اور بلند مقام عطا کیا ہے۔ وہ انسان و حیوان کا فرق ہی عقل و شعور کی بنا پر بتاتا ہے۔ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق وہ لوگ ہیں جو بہرے گونگے بنے رہتے ہیں اور عقل و فکر سے کام نہیں لیتے۔ دنیا کے کسی بھی مذہب کو دیکھیں آپ، تو مذہب کی دنیا میں انسانی زندگی کا منتہا یا مقصد حیات یہ ہوتا ہے کہ وہ جہنم کے عذاب سے بچ جائے۔ قرآن کہتا ہے کہ آؤ تمہیں بتائیں کہ جہنم میں کون لوگ جائیں گے۔ قرآن اس حوالے سے کہتا ہے کہ انسان اور جن میں
اکثریت ان کی ہوتی ہے جو اس راستے پر چلتے ہیں جو انہیں سیدھا جہنم کی طرف لے جاتا ہے. یعنی ان کے دل تو ہوتے ہیں لیکن وہ اس سے سوچنے سمجھنے کا کام نہیں کرتے. ان کی آنکھیں ہوتی ہیں لیکن وہ اس سے دیکھنے کا کام نہیں کرتے. ان کے کان ہوتے ہیں لیکن یہ اس سے سننے کا کام نہیں کرتے. یہ انسان نہیں بلکہ حیوان ہے، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. یہ وہ لوگ ہیں جو بے خبری کی زندگی بسر کرتے ہیں. انہی کے متعلق قرآن دوسری جگہ پر کہتا ہے کہ کیا تو سمجھتا ہے کہ ان میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو دل کے کانوں سے سنتے اور عقل و فہم سے کام لیتے ہیں؟ بالکل نہیں، یہ محض حیوان ہے، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر راہ گم کردہ. کیونکہ حیوانوں کو جس قدر اللہ نے صلاحیت دی ہے، قدرت کی طرف سے جو صلاحیت حیوانوں کو ملتی ہے، وہ کم سے کم اس سے کام تو لیتے ہیں. اللہ نے انسان کو عقل و شعور جیسی نعمتوں سے نوازا لیکن وہ اس سے کام نہیں کرتے. اس لیے اللہ کہتا ہے یہ حیوانوں سے بھی زیادہ گرے ہوئے. اہل جہنم کے متعلق دوسرے مقام پر آتا ہے کہ یہ لوگ کہیں گے اگر ہم ہوش سے کام لیتے تو آج جہنم میں نہ ہوتے. اہل جہنمیوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک اور جگہ کہتا ہے کہ یہ ہے وہ جہنم جس کے متعلق تم سے کہا گیا تھا کہ اگر تم عقل و فکر سے کام نہ لوگے اور اپنے جذبات کے پیچھے لگ جاؤ گے تو تمہارا ٹھکانہ اس میں ہوگا. تو قرآن کی روح سے ایمان صرف وہی ہے جو پورے غور و فکر سوچ سمجھ کے ساتھ لایا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اہل قریش کی حالت پر غور کرتے اور دیکھتے کہ جس غلط روش پر چلے جا رہے ہیں اس کا انجام تباہی کے سوا کچھ نہیں، یہ دیکھ کے آپ رنجیدہ ہوتے اور آپ کا بس نہیں تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اہل قریش کو صحیح راستے پر لے آیا جائے، انہیں تباہی سے بچا لیا جائے. آپ کی اس خواہش اور آرزو کے جواب میں کہہ دیا گیا کہ ایمان وہی ہے جو سمجھ سوچ کر لایا جائے. جبر سے منوائی ہوئی بات کو ایمان نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ایمان تو دل کی رضامندی اور ذہن کے اطمینان کے ساتھ لایا جاتا ہے. دیکھیے اس باب میں قرآن مجید کا ارشاد ہے، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو اس غم میں کہ یہ لوگ صحیح بات کو مانتے کیوں نہیں، ان کے پیچھے اپنی جان گلا لے گا. حالانکہ اگر زبردستی لوگوں کو مسلمان بنانا مقصود ہوتا تو اللہ کے لیے مشکل نہ تھا. وہ انسان کو پیدا ہی اس طرح کرتا کہ وہ دوسرے حیوانات کی طرح مجبور ایک ہی روش پہ چلتا رہتا. لیکن اس نے دانستہ ایسا نہیں کیا. اس نے انسان کو اختیار و ارادہ دیا، اور اختیار و ارادہ کا لازمی تقاضا ہے کہ وہ جس روش کو چاہے اپنی مرضی سے اختیار کرے اور جس کو چاہے وہ انکار کر دے. لہٰذا یہ غلط ہے کہ تو لوگوں کو زبردستی مومن بنا لے. ایمان خدا کے مقرر کردہ قانون کے مطابق ہی لایا جاتا ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ جو لوگ عقل و فکر سے کام نہیں لیتے وہ شکوک و شبہات میں رہتے ہیں. ان پر حقیقت واضح نہیں ہوتی، ان کی نگاہ کے سامنے بات صاف نہیں ہوتی. لہٰذا ایمان وہی لا سکتے ہیں جو عقل و فکر کے ساتھ کام لیتے ہیں. قرآن میں اس طرح کی لا تعداد آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایمان کا تعلق عقل و شعور سے. وہ عقل و شعور کو اسی لیے بہت بڑا مقام دیتا ہے. آپ اس بات کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخاطبین سے کہتے ہیں کہ میں تم سے کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں کرنا چاہتا، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، فقط ایک بات. آپ اندازہ لگائیے کہ یہ ایک بات کس قدر اہم ہوگی. یہ ایسی بات ہوگی جس میں اسلام کی ساری تعلیم کا نچوڑ آ جائے، جو اس دعوت کو سمٹا کے کچھ لفظوں میں بیان کر دے. یعنی ہر شخص ایسی بات سننے کے لیے تیار ہو جائے گا، ماننے کی غرض سے نہیں تو کم سے کم سننے کی غرض سے. تو وہ ایک بات ہے کیا؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ وہ بات ایسی نہیں جسے یوں ہی چلتے چلتے سن لیا جائے، وہ رک کر، کھڑے ہو کر، تھم کر سننے والی بات ہے. تم سب نہیں رکنا چاہتے تو خیر ہے، تمہاری مرضی. تم ایک ایک دو دو کر کے رک جاؤ اور اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ. آپ غور کیجئے کہ اس انداز میں کس قدر نفسیاتی نزاکتیں پوشیدہ ہیں. جب اس طرح تمام تر توجہ مرکوز کر لی جائے تو کہا کہ اب سنو کہ وہ ایک بات کیا ہے جو میں تم سے کہنا چاہتا ہوں اور جس کے اندر باقی سب باتیں آ جاتی ہیں. وہ ایک بات ہے، ثم تتفکروا، غور و فکر کیا کرو، سوچا کرو، سمجھا کرو، عقل سے کام لیا کرو. تم نے جب عقل و فکر سے کام لینا شروع کر دیا تو پھر خود بخود صحیح راستہ اختیار کر لو گے. جب چیزوں کے نتائج کی بیس پر کچھ سوچو گے، جب تم دیکھو گے یہ میں کر رہا ہوں اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے، اس کا نتیجہ کہاں نکل رہا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو آپ کا جو اعتراض ہے کہ تلوار کے ذریعے سے اسلام پھیلا ہے،
اس کی وضاحت میں نے اچھے انداز میں دے دی کہ ایمان کا تعلق تلوار سے، جبر سے ہے ہی نہیں. ایمان کا تعلق ہے دل کی گہرائیوں سے، عقل و فکر سے. اب آتے ہیں آپ کے تیسرے اعتراض کی طرف، یعنی کہ 3 طلاقیں اور حلالہ. دیکھیں، نکاح 2 بالغ عقل و شعور رکھنے والے مرد اور عورت کی باہمی رضامندی سے ازدواجی زندگی گزارنے کا ایک معاہدہ ہوتا ہے. نہ تو یہ معاہدہ 3 بار قبول کہنے سے قائم ہو جاتا ہے، نہ ہی 3 بار طلاق کہنے سے ختم ہو جاتا ہے. نکاح کے لیے تو بہرحال معاملے کو فریقین کی مرضی پر چھوڑا گیا ہے، کیونکہ یہ انفرادی مسئلہ ہے. لیکن ظاہر ہے کہ نکاح کو فسخ کرنا یعنی ختم کرنے کا معاملہ انفرادی نہیں رہتا. اس میں کچھ معاملات خاص طور پر اولاد کے مفادات پر زد پڑتی ہے. اس لیے قرآن اس کو معاشرے کا اجتماعی مسئلہ قرار دیتا ہے، اور اس سلسلے میں اس نے معاشرے کو، حکومت کو ضروری ہدایات دی. جس طرح یہ معاہدہ ہوا تھا اس میں وکیل آئے تھے، گواہ آئے تھے، ایک قاضی آیا تھا. اسی طریقے سے ایسا نہیں ہے کہ خاوند کو کلی اختیار دے دیا جائے کہ وہ جب جی چاہے طلاق کے 3 لفظ بول کے بیوی کو باہر نکال دے. یہ ایک سمجھ میں نہیں آتا کہاں سے آیا ہے. قرآن کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن نے میاں اور بیوی کے حقوق اور ذمہ داریاں یکساں مقرر کی ہیں، اس لیے اس باب میں بھی دونوں کی پوزیشن ایک جیسی ہے. اب دیکھتے ہیں قرآن اس حوالے سے معاشرے کو کیا ہدایت دیتا ہے. قرآن کہتا ہے اگر تمہیں کسی میاں بیوی میں ناچاکی کا خدشہ ہو تو ایک ثالث خاوند کی خاندان سے اور ایک بیوی کے خاندان سے مقرر کرو. اس طرح اگر میاں بیوی باہمی مصالحت کا ارادہ کر لیں یا یہ دونوں ثالث ان میں اصلاح کی نیت سے موافقت پیدا کرنے کی کوشش کریں تو قانون خداوندی ان میں موافقت پیدا کر دے گا. اس میں جو اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے وہ شقاق بینہما، یعنی کہ اس میں مرد اور عورت دونوں آ جاتے ہیں. یعنی اس باہمی اختلاف کی شکایت مرد یا عورت دونوں صورتوں میں معاشرے کا فریضہ ہوگا کہ وہ ثالثی بورڈ مقرر کرے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک اور جگہ کہتا ہے کہ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو تجھ سے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاوند کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور اپنی مظلومیت کے متعلق خدا سے فریاد کر رہی تھی. اس سے بھی واضح ہے کہ عورت اپنا مقدمہ لے کر عدالت میں جا سکتی ہے، یعنی عورت کو بھی قانون کے مطابق طلاق لینے کا پورا حق ہے. یہاں یہ بات بھی ضروری ہے کہ قرآن کریم نے میاں بیوی دونوں کے سلسلے میں طلاق کی اصطلاح استعمال کی ہے، خلا کا لفظ استعمال نہیں ہوا. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ خاوند نے بیوی کو حق طلاق نہیں دیا، تو یہ بات بھی قرآن کی روشنی سے غلط ہے. بیوی کو بھی طلاق لینے کا ویسا ہی حق ہے جیسا میاں کو. اگر ثالثی بورڈ مصالحت نہ قائم کر سکے میاں بیوی کے درمیان تو جو عدالت جس نے ثالثی بورڈ کا تقرر کیا تھا وہ فسخ نکاح کا اعلان کرے گا، اسے طلاق کہا جائے گا. سورہ طلاق میں اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تم طلاق کے مقدمات کا فیصلہ کرو تو متعلقہ لوگوں سے کہہ دو کہ اس کے بعد عدت کا سوال بڑی اہمیت رکھتا ہے، اسے ضرور پوری کر لینا چاہیے. عدت کا تعلق حیض سے ہوتا ہے، عورت کے ماہواری سے ہوتا ہے. اس لیے شمار عدت میں آسانی کے لیے طلاق کے فیصلے کا نفاذ عورت کے ایام سے فارغ ہو جانے کے بعد ہونا چاہیے. عدالت کے اس فیصلے اعلان کے بعد عورت کے لیے عدت کی میعاد شروع ہو جائے گی. عدت اس مدت کو کہتے ہیں جس کے اندر عورت دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی. اسے انتظار کا وقفہ کہتے ہیں. اس سے ترقی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس بات کا یقینی طور پر تعین کر لیا جائے کہ عورت حمل سے ہے تو ہونے والا بچہ اس کے سابقہ شوہر کی جائز اولاد ہے، مرد کے لیے عدت نہیں. تو قرآن نے جہاں کہا ہے کہ عورت کے اتنے ہی حقوق ہیں جتنے اس کی ذمہ داریاں ہیں، لیکن مردوں کو ایک فوقیت حاصل ہے، وہ فوقیت یہی ہے کہ مرد کے لیے عدت نہیں، وہ طلاق کے فوراً بعد دوسری جگہ شادی کر سکتا ہے. لیکن اگر عورتیں اتنی عمر رسیدہ ہو جائیں کہ وہ حیض کی طرف سے نا امید ہوں یا جنہیں کسی بیماری کی وجہ سے ماہواری نہ آتی ہو یا ان کی مدت زیادہ ہو جائے تو اس سینیریو میں ان کی عدت 3 ماہ ہوگی. اس حوالے سے قرآن میں موجود ہے کہ جن عورتوں کو حیض آنا بند ہو چکا ہو، وہ حیض کی طرف سے مایوس ہو چکی ہیں اور اس وجہ سے یہ دشواری لاحق ہو کہ ان کی عدت کا شمار کس طرح کیا جائے، تو ان کے لیے 3 حیض کے بجائے 3 مہینے عدت کے شمار کرو. اس عدت کے دوران متعلقہ عورت کے رہنے سہنے اور اس کی تمام نفقے اور ساری ذمہ داریاں مرد پر ہوتی ہیں. اس حوالے سے قرآن کہتا ہے تم ان متعلقہ عورتوں کو وہیں رکھو جہاں تم رہتے ہو، اس طرح رکھو جس طرح تم خود رہتے ہو، اور انہیں تنگ کرنے کی غرض سے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچاؤ. اور اگر وہ حمل سے ہیں تو وضع حمل تک تمہیں ان کا خرچ بہرحال برداشت کرنا ہوگا.
اگر وضع حمل کے بعد وہ تمہاری خاطر بچے کو دودھ پلائیں، یعنی تم کوئی اور انتظام نہ کرو اور باہمی رضامندی سے یہ طے پا جائے کہ وہی بچے کو دودھ پلائیں گی، تو انہیں ان کے دودھ پلائی کی اجرت دو۔ ان امور کی تفاصیر کو باہمی معاشرے سے قاعدے قانون کے مطابق طے کر لیا کرو، اور اگر تم میں سے کسی پر یہ انتظام گراں گزرے تو تم کسی دوسری عورت کا انتظام کر لو جو بچے کو دودھ پلائے۔ پھر جب یہ مدت ختم ہونے کو ہو تو انہیں یا تو معروف طور پہ رکھ لو یا معروف طور پر الگ کر دو۔ سورہ بقرہ میں ہے کہ اس کے بعد یا تو انہیں معروف طور پہ روک لو یا احسان کے ساتھ رخصت کرو۔ ان آیات سے واضح ہے کہ عدت کے دوران انہیں رشتہ ازدواج کی استواری کا موقع دیا گیا ہے۔ اگر طلاق بیوی نے حاصل کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس خاوند کے ہاں بسنا نہیں چاہتی، اس لیے خاوند اسے مجبوراً دوبارہ اپنے ہاں نہیں لے جا سکتا۔ اگر یہ عورت خود ہی اپنا ارادہ بدل لے تو اور بات ہے۔ اور اگر طلاق خاوند نے حاصل کی ہے حالانکہ عورت اس کے ہاں بسنا چاہتی تھی، تو اگر مرد اپنی اصلاح کرنے کا ارادہ کر لے تو یہ رشتہ استوار ہو سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ دیکھنا ایسا کرنے میں کہیں یہ نیت نہ رکھنا کہ دوبارہ زوجیت میں لے کر عورت کو تنگ کیا جائے۔ اس حوالے سے قرآن کہتا ہے کہ ان سے ازدواجی تعلقات اس نیت سے وابستہ نہ کرو کہ ان پر زیادتی کر کے انہیں تکلیف پہنچائی جائے، جو ایسا کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ اس رشتے کی استواری کے لیے معاہدہ نکاح کی تجدید کی ضرورت ہوگی یا سابقہ معاہدہ نکاح ہی برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے قرآن نے بالمعروف کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ معروف کے معنی ہے وہ طریقہ جسے اسلامی معاشرہ قرآنی رہنمائی کی روشنی میں صحیح یا ریکگنائز تسلیم کرے۔ لہٰذا اگر معاشرہ اسے تسلیم کر لے کہ اس کے لیے اثر نو نکاح کی ضرورت نہیں تو یہ بھی درست ہوگا، اور اگر یہ فیصلہ کر لے کہ اس کے لیے دوبارہ نکاح کرنا ہوگا تو یہ بھی صحیح ہوگا۔ آسان لفظوں میں سمجھیں تو میاں یا بیوی دونوں میں سے یا دونوں کچھ کنڈیشن ایڈ کر سکتے ہیں کہ میں رہنا چاہتا ہوں یا رہنا چاہتی ہوں یا ہم رہنا چاہتے ہیں، لیکن کنڈیشن 1 یا کنڈیشن 2 اگر ہو جائے، جیسے بیوی کہہ سکتی ہے کہ میں رہ سکتی ہوں اگر مجھے الگ گھر دے دے یا الگ کچن دے دے۔ اس طریقے کے جو معاملات ہوتے ہیں، جو کنڈیشنز کچھ ایڈ ہو جائیں، پھر یہ عدالت فیصلہ کرے گی کہ پچھلے نکاح میں تو یہ کنڈیشن ایڈ نہیں تھی، تو اس کو بھی رائٹنگ میں لیا جائے گا، تو پھر وہ ایڈنڈم کی صورت میں ہو سکتا ہے یا ایک نیا نکاح نامے کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ یہ اس کے لیے جو ٹرم یوز ہوئی ہے قرآن میں وہ معروف کی ٹرم یوز ہوئی ہے، یعنی کہ جو بھی اسلامی معاشرہ ریکگنائز کر لے۔ اگر میاں بیوی نے پھر سے میاں بیوی کی حیثیت سے رہنے کا فیصلہ کر لیا تو اس کے لیے تو یہ طریقہ کار ہے، لیکن اگر الگ ہو جانے کا فیصلہ کیا ہے تو اس کے لیے 2 گواہوں کی ضرورت ہوگی۔ سورہ طلاق میں کہ جب عدت کا زمانہ ختم ہونے کو آئے تو اس وقت اس معاملے پر ٹھنڈے دل سے غور کرو۔ اگر نباہ کی صورت ممکن دکھائی دے تو خواہ علیحدگی کیوں اختیار کرو؟ قاعدے اور قانون کے مطابق میاں بیوی کی زندگی بسر کرو، لیکن اگر نباہ کی کوئی صورت نہ رہے تو پھر قاعدے اور قانون کے مطابق علیحدہ ہو جاؤ، اور اس فیصلے پر اپنے میں سے 2 گواہ مقرر کر لو جو کسی کی رعایت نہ کریں اور اسے فریضہ خداوندی سمجھ کر حق و انصاف سے گواہی پر قائم رہیں۔ اس کے بعد وہ رعایت ختم ہو جائے گی جو عدت کے دوران انہیں حاصل تھی۔ یہ میاں بیوی خواہ عدت کے دوران پھر سے رشتہ استوار کر لیں یا وہ الگ ہو جائیں، یہ ایک طلاق بہرحال ہو گئی۔ اگر اس جوڑے نے عدت کے بعد طے کر لیا کہ نہیں ہمیں نہیں رہنا تو یہاں طلاق ہو گئی، عدالت فیصلہ کر دے گی کہ طلاق ہو گئی، اب یہ میاں بیوی نہیں رہے۔ لیکن اگر میاں بیوی کی حیثیت اختیار کر لی جائے، دونوں کے کچھ ایگریمنٹ بھی ہو جائیں اور اس کے بعد پھر سے طلاق کی نوبت آ گئی تو وہی کچھ دوبارہ ہوگا جس کا پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ اگر انہوں نے اس دوسری طلاق کے بعد پھر سے رشتے کو استوار کر لیا لیکن اس کے بعد دوبارہ طلاق کی نوبت آ گئی تو یہ تیسری طلاق ہوگی۔ اس طلاق کے بعد نہ عدت کے دوران نہ اس کے بعد میاں بیوی بن نہیں سکتے۔ اس حوالے سے قرآن کہتا ہے کہ ایک مرد اور عورت کی ازدواجی زندگی میں 2 مرتبہ کی طلاق کے بعد تو اس کی اجازت ہے کہ وہ پھر سے میاں بیوی بن جائے، لیکن اس کے بعد یعنی تیسری مرتبہ کی طلاق کے بعد اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر تیسری مرتبہ کی طلاق کے بعد عورت کہیں دوسری جگہ شادی کر لے اور وہاں بھی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے نوبت طلاق تک آئے یا وہ عورت بیوہ ہو جائے تو پھر یہ اگر چاہے تو اپنے پہلے خاوند سے اثر نو نکاح کر سکتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یاد رکھو ایک مرد اور عورت کی ازدواجی زندگی 2 مرتبہ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ طلاق کے بعد عدت کے دوران یا اس کے بعد پھر سے قانون کے مطابق آپس میں نکاح کر لیں یا حسن کارانہ انداز سے الگ ہو جائیں،
لیکن اگر تیسری مرتبہ طلاق کی نوبت آ جائے تو اس کے بعد وہ ایسا نہیں کر سکیں گے۔ اگر کسی میاں بیوی کی ازدواجی زندگی میں 2 مرتبہ کی طلاق اور نکاح اول کو شامل کر لیں تو 3 مرتبہ کے نکاح کے بعد تیسری مرتبہ طلاق ہو جائے تو اس کے بعد یہ عورت اپنے سابقہ خاوند کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ ہاں البتہ اگر وہ کسی اور شخص سے نکاح کرے اور اس سے بھی طلاق ہو جائے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ اپنے پہلے خاوند سے نکاح کر لے، بشرط یہ کہ انہیں توقع ہو کہ وہ اب قانون خداوندی کی حدود کی نگہداشت کریں گے۔ اب آپ مجھے بتائیے، آپ نے کہا کہ 3 دفعہ طلاق دی اور ہو گئی، تو جیسا آپ نے کہا کہ مفروضے پر آپ نے بات کی جو کہ قرآن سے ثابت نہیں ہے کہ کسی نے شوہر نے 3 مرتبہ طلاق دے دی، اس کے بعد میاں بیوی لگے میں کوشش کرنے میں کہ دوبارہ ایک ہو جائیں تو اس کے لیے حلالہ کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میں نے آپ کو ساری تفصیل سے بتا دیا کہ یہ طلاق باقاعدہ کورٹ کے ذریعے سے ہوتی ہے، گواہ انوالو ہوتے ہیں، وکیل انوالو ہوتے ہیں، پوری تسلی اور ٹائم کے ساتھ یہ موقع ملتا ہے میاں بیوی کو کہ وہ پھر سے سوچ لیں۔ اتنا وقت ملنے کے بعد بھی آپ مجھے بتائیں کون ہے جو طلاق ہونے کے بعد دوبارہ حلالہ چاہے گا؟ یہاں میں ایک اور پوائنٹ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا جو ہمارے ہاں تھوڑا سا غلط فہمی کی بنا پر ہے کہ قرآن کریم نے وحدت زوج یعنی ایک وقت میں ایک بیوی کو بطور اصول بیان کیا ہے۔ اگر ایک بیوی سے نباہ کی کوئی صورت نہ رہے تو پھر طلاق ہوگی، جو ہم نے ڈسکس کر لیا، اور اس کی جگہ طلاق کے بعد دوسری بیوی لائی جا سکتی ہے۔ لیکن کیونکہ قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے تو معاشرے کی مختلف صورتحال ڈفرینٹ کیس اسٹڈیز کے حوالے سے بھی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ یہ جو ایک سے زیادہ شادیوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے وہ ایک خاص حالات کے حوالے سے کہتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر جنگی حالات ہو جائیں جہاں مرد جنگوں میں شہید ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، تو اس سینیریو میں ان کی جو بیوائیں ہوں گی ان کو اگر انتظام نہ کیا جائے پراپر تو معاشرے کا بیلنس بہت آؤٹ ہو جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس کیس اسٹڈی کو بھی ڈسکس کیا جائے کہ اگر مردوں کی تعداد زیادہ کم ہو جائے تو اس سینیریو میں کیا ہے۔ تو اس سینیریو کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ 2 3 4 شادیاں کر سکتے ہیں، جو بھی اسلامی ریاست الاؤ کرے اس کے لیے بھی، لیکن کنڈیشن ہے۔ اور اگر وہ حالات ایسے خاص حساسی حالات نہیں ہیں تو اس سینیریو میں ایک بیوی کا ہی اصول رہے گا۔ یہ اس لیے کہ قرآن شادی کا ایک خاص مقصد دیتا ہے، وہ مقصد ہے کہ ایک بہترین پروڈکٹ کو معاشرے میں دینا، یعنی کہ ایک بہترین اولاد، بہترین تربیت یافتہ اولاد کو سوسائٹی میں دینا۔ میاں بیوی کی ازدواجی زندگی کے حوالے سے قرآن کریم میں کافی کچھ آیا ہے، تو اس حوالے سے بھی میں نے ایک ویلاگ بنایا ہوا ہے جو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، جس میں میں نے ساری چیزوں کو ڈسکس کیا ہے۔ آپ کا ایک اور سوال لونڈیوں کے حوالے سے۔ دیکھیں، نزول قرآن کے زمانے میں عربوں کے ہاں غلام اور لونڈیوں کا عام معاشرہ تھا۔ قرآن نے غلامی کا دروازہ بند کیا، لیکن جو لونڈیاں اس وقت ان کے گھر میں موجود تھیں انہیں یا تو ان کے خاندان کا جز بنا دیا گیا یا رفتہ رفتہ آزاد کر دیا گیا۔ قرآن کریم میں ازواج کے ساتھ جہاں جہاں ممالکت ایمانکم کا ذکر آیا ہے، اس سے مراد وہ لونڈیاں ہیں جو اس زمانے میں ان لوگوں کے یہاں موجود تھیں، اور اب لونڈیوں کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ آگے بڑھتے ہیں آپ کے مزید اعتراضات کی طرف۔ آپ میں سے کچھ لوگ ماڈرن سائنس کو بھی وجہ بحث بنا کر کہتے ہیں کہ سائنس کی تحقیق قرآن کو غلط ثابت کرتی ہے۔ اس کے جواب میں یہ ایک ڈیٹیلڈ ویلاگ کر چکا ہوں کہ کیسے قرآن سائنس کی ہر تحقیق پر پورا کر رہا ہے۔ آپ نے تو پھر اتنے اعتراضات نہیں اٹھائے۔ آپ اس ویلاگ کو دیکھیں گے تو آپ کو بہت حد تک رہنمائی ملے گی کہ کیسے قرآن سائنس کی ہر تحقیق کے اکارڈنگلی اترتا جا رہا ہے۔ اب سب سے آخری اعتراض، یہی وہ اعتراض تھا جس کو میں چاہتا تھا سب سے پہلے بتاؤں، لیکن آپ کے پچھلے کمنٹس دیکھنے کے بعد میں نے سوچا کہ پہلے آپ کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ آنسر کر دیا جائے۔ یہ جو اعتراض ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ خدا کی ہمیں ضرورت نہیں، اسی کو میں نے ایپیسوڈ 1 میں ڈسکس کیا ہے کہ خدا کی وحی کے بنا انسان اپنی نظام حکومت چلانے کے لیے جو بھی سسٹم بنائے گا اس میں توحید نہیں ہوگی۔ توحید سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کوئی انسان کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ ایک ہے، آپ کہیں آپ نہ کہیں، وہ تو ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے ایک پرنسپل دیا ہے نظام بنانے کے لیے کہ اگر تم میرا نظام امپلیمنٹ کرو گے تو اس میں وننس آئے گی، لیکن جب بھی آپ دیکھیں انسانوں نے جو بھی سسٹم بنایا تو اس میں وننس، اس میں توحید نظر نہیں آئے گی۔ ایک طبقہ ہوگا نظام بنانے والا جو ہر قانون سے افضل ہوگا، اور دوسرا طبقہ ہوگا عام شہریوں کا جو ہر قانون کے زد میں ہوگا۔ ان کی زندگی در حقیقت غلامی کی زندگی پر ہوگی۔
جیسے کہ میں نے کہا کہ انسانوں کے معاشرے میں توحید نہیں ہوگی، وننس نہیں ہوگی، وہاں طبقات اور کلاسز ہوں گی، ہر سطح پہ طبقات اور ہر سطح پہ کلاسز ہوتی جائیں گی، جیسے کہ امیر، غریب، مڈل کلاس، مذہب میں آئے تو ہندو، عیسائی، مسلم، رنگ و نسل میں آئے تو کالا، گورا، نیشنلٹی میں آ جائیں پاکستانی، ہندوستانی، امریکن، زبانوں میں آ جائیں تو پنجابی، سندھی، عربی، ہندی، اسی طرح آپ مزید دیکھتے چلے جائیں تو ہر جگہ آپ کو طبقات نظر آتے جائیں گے۔ یہاں زندگی کا منتحصر یہ ہوگا کہ 2 وقت کی روٹی کھا لی جائے، گیس، پانی، بجلی کے بل بھر دیے جائیں۔ اس نظام میں یہ ہوگا کہ آپ سے ہی پیسے لیے جائیں گے، آپ سے ہی ٹیکس لیا جائے گا، آپ ہی کے ٹیکسی سے عدالتیں اور پولیس کا نظام وجود میں آئے گا، لیکن اس کا نام سنتے ہی آپ خوف سے تھرتھرا اٹھیں گے۔ یہ وہ انسان کا بنایا ہوا نظام جس کو میں نے ایپیسوڈ 1 میں اچھی طرح ڈسکس کیا ہے۔ اس کی ساری وجہ یہ ہے کہ انسانوں کی آج دنیا میں ہم خدا کا صحیح تصور نہیں رکھتے۔ یہ تصور وحی کی روشنی سے ہی انسانوں کو ملتا آیا اللہ کی طرف سے، اور آج وہ قرآن کریم کے اندر محفوظ ہے۔ لیکن بدقسمتی دیکھیں کہ قرآن کو ماننے والے مسلمان بھی اپنی ریاستوں میں خدا کا وہ قرآنی تصور نہیں رکھتے۔ پچھلے 1200-1300 سالوں میں اسلام بادشاہت اور ملوکیت کے زیر تلے چلا ہے، اور اپنی بادشاہت اور ملوکیت کو بچانے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے یہاں بھی وہی عقائد اور وہی نظریات آ گئے جس کے خلاف قرآن آیا تھا۔ جیسا کہ میں کہتا ہوں کہ خدا کا صحیح تصور صرف قرآن کے اندر ہے۔ اس پر میں بہت جلد ایک تفصیلی ویلاگ بناؤں گا کہ خدا ہے کیا، اس کی مشیت ہے کیا، خدا اور انسان کا کیا تعلق ہے، اور اس ٹاپک سے جڑے جتنے جو سوالات ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں ان سب سوالوں کا جواب میں دوں گا۔ مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ کی میں رہنمائی کر سکوں، صحیح راستے کی طرف آپ کی رہنمائی کر سکوں، چاہے آپ کا مذہب کچھ بھی ہو، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو دوستو یہ تھا آج کا ویلاگ۔ امید کرتا ہوں کہ میرے دیے ہوئے جواب کو آپ نے عقل و شعور کی روشنی میں پرکھا ہوگا، اور اس کے بعد اگر کوئی الجھن آپ کے سامنے آئے تو کمنٹس میں مجھے ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ اس ایفرٹ کو پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔